اس وقت دینی مجلسیں مختلف شکلوں میں جتنی زیادہ منعقد ہو رہی ہیں، آج سے 30 سال 40 سال پہلے اس طرح ہوا نہیں کرتی تھی اتنی کثرت سے۔ ہمیں جائزہ لینا چاہیے، کیا ان دینی جلسوں سے ہمیں کچھ فائدہ مل رہا ہے؟ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ خرچ کر کے دعا کے لیے جاتے ہیں، اور بڑے بڑے جلسے ہوں، اجتماعات ہوں، صرف اگر آپ دعا میں شرکت کی نیت سے آتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ دعا میں شریک ہو کے چلے جائیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مقرر کو نمبر دینے کے لیے آتے ہیں۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، اما بعد۔ اسٹیج پر رونق افروز واجب الاحترام حضرات اہل علم، میرے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، عزیز بچوں، سن رہی ہیں تو پردہ نشین مائیں اور بہنیں، آپ میں سے بہت سارے بزرگ یہاں بیٹھے ہیں، میری عمر آپ لوگوں کے مقابلے میں کم ہے۔ اس وقت دینی مجلسیں مختلف شکلوں میں جتنی زیادہ منعقد ہو رہی ہیں، آج سے 30 سال 40 سال پہلے اس طرح ہوا نہیں کرتی تھی اتنی کثرت سے۔ مدرسوں کے جلسے ہوتے ہیں بہت کثرت سے، ہمارے بچپن میں 3-4 مدرسے تھے علاقے میں، سنگڑے میں تھا، سبلنگ میں، کندہ پاڑے میں تھا، تو تبلیغی اجتماعات بھی کم ہوتے تھے۔ اب میں ادھر نہیں جاتا کہ مسئلہ کیا ہے، شورا اور عمارت کے الگ ہو جانے کے بعد بہت زیادہ جوڑ ہونے لگے ہیں، اجتماعات بھی ہونے لگے ہیں، حلقے کا جوڑ ہوتا ہے، ضلع کا جوڑ ہوتا ہے، صوبائی اجتماع ہوتا ہے، مدرسے کا سالانہ جلسہ ہوتا ہے، لیکن بڑے بڑے اللہ والے بھی آتے ہیں، علماء کرام بھی آتے ہیں، ہم تو ایک حقیر سے طالب علم ہیں۔ ہمیں جائزہ لینا چاہیے، کیا ان دینی جلسوں سے ہمیں کچھ فائدہ مل رہا ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ کوئی بھی جلسہ کم از کم 1 لاکھ روپے سے کم میں نہیں ہو پاتا، اس سے زیادہ ہی بجٹ کا جلسہ ہوتا ہے، ہم بھی مدرسے والے ہیں۔ لیکن ان دینی اجتماعات ہم لوگ کیا کرنے جاتے ہیں؟ دعا کا دن متعین کرتے ہیں کہ اتوار کو دعا ہے جائے۔ دعا عبادت مقصودہ ہے، دعا کا بڑا مقام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، الدعاء هو العبادہ، دعا ہی عبادت ہے، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا مغز ہے۔ ایک حدیث کا مضمون ہے کہ اللہ کے نزدیک محترم چیز دعا ہے، اور ایک حدیث ہے من لم يسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے سوال نہیں کرتا اللہ اسے ناراض ہوتا ہے۔ دعا کا حکم ہے قرآن کریم میں، ادعونی استجب لکم۔ تو لیکن اس کے باوجود قرآن و حدیث سے، اجماع و قیاس سے کہیں یہ ثابت نہیں ہے کہ صرف دعا کے لیے سفر کیا جائے، دعا میں شریک ہونے کے لیے سفر کیا جائے، یہ چیز نہیں۔ ہم دین سیکھنے کی نیت سے سفر کریں اور دعا بھی کر لیں تو یہ الگ بات ہے، لیکن صرف دعا کو مقصد بنا کر کے سفر کرنا یہ شریعت میں کوئی چیز نہیں۔ آپ 2 گھنٹہ 3 گھنٹہ خرچ کر کے دعا کے لیے جاتے ہیں، اور بڑے بڑے جلسے ہوں، اجتماعات ہوں، صرف اگر آپ دعا میں شرکت کی نیت سے آتے ہیں تو ظاہر بات ہے کہ دعا میں شریک ہو کے چلے جائیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں جو مقرر کو نمبر دینے کے لیے آتے ہیں کہ کس مقرر میں تقریر اچھی کی، اور فلاں مولانا نے بہت زبردست تقریر کی، بھئی اس تقریر انہوں نے زبردست کی، آپ نے کیا سمجھا، کیا فائدہ ہوا؟ آپ کو تو جج بنا کر بلایا نہیں گیا کہ بھئی 10 مقرر ہیں، آپ کو نمبر دینا ہے، اور مدرسے کے ذمہ دار ذکی الباری صاحب انعام بانٹیں گے۔
جلسہ اس لیے منعقد کیا جاتا ہے کہ کوئی مقصد لے کر کے آیا. ہمارے بزرگوں میں ایک بزرگ گزرے ہیں حضرت امام ابو داؤد الطیالسی رحمۃ اللہ علیہ. ایک تو حضرت امام ابو داؤد جو بہت مشہور ہیں، جن کی سنن ابی داؤد دورے کے سال تمام مدرسوں میں پڑھائی جاتی ہے، امام ابو داؤد سجستانی رحمۃ اللہ علیہ. اور ایک محدث ہے امام ابو داؤد الطیالسی رحمۃ اللہ علیہ. وہ اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں دینی مجلسوں میں جایا کرتا تھا، لیکن میری کوئی نیت نہیں ہوتی. کسی کام کے کرنے کے تین پہلو ہو سکتے ہیں کہ کوئی نیت نہ ہو، آپ وہ کام کر لیں. دل میں کچھ نیت ہو جسے انٹینشن کہتے ہیں، تو اس نیت سے آپ کام کریں، یا یہ کہ بے نیتی کے ساتھ آپ کام، بدنیتی کے ساتھ آپ کام کریں. اچھی نیت سے کریں، بری نیت سے کریں، یا بغیر نیت کے کریں. فائدہ کب پہنچے گا؟ جب اچھی نیت سے کوئی کام کریں. امام ابو طیالسی کہتے ہیں کہ میں جلسوں میں جایا کرتا تھا، دینی مجلسوں میں، اللہ والوں کی علماء کی مجلسوں میں، مگر کوئی زندگی میں تبدیلی نہیں آتی. ایک دن میں نے ارادہ کیا کہ آج جاؤں گا تو کچھ باتیں سنوں گا اور سمجھوں گا، عمل کرنے کے ارادے سے آئے. کہتے ہیں کہ اس کے بعد، اس مجلس کے بعد میری زندگی آدھی تبدیل ہو گئی. اگلے بار میں نے نیت کر کے گیا گھر سے کہ مزید اور اصلاح کروں گا اپنی. پھر ان کی ایسی اصلاح ہوئی کہ علم کی طلب میں لگتے حدیث کے امام، ان کی روایت حدیث کی کتابوں. تو نیت سے اتنا فرق پڑتا. ماہرین نے لکھا ہے کہ ہوٹل میں آپ چاہے 5000 کا میل کھائیں، تھوڑی دیر کے لیے زبان کو ذائقہ ضرور ملے گا، لیکن آپ کو سیرابی نہیں ہوگی. کیوں؟ ہوٹل والا اس لیے کھانا دیتا ہے، اچھا اس کو مال کمانا مقصد، لیکن آپ کی بیوی، آپ کی بہن، آپ کی بیٹی، آپ کی ماں کھانا بناتی ہے تو محبت کے ساتھ بناتی ہے. وہ اس نیت سے بناتی ہے کہ میرا بیٹا کھا کر کے اس کی طبیعت خوش ہو جائے، میرا شوہر اس کو کھانا پسند آ جائے. ماں اس لیے عظمت کے ساتھ پہلے چولہا پھونکتی تھی، اب تو اللہ نے آرام پہنچا دیا ہے تاکہ میرے بچوں کو آسائش و آرام مل جائے. اس لیے گھر کے کھانے کا جو اثر ہوتا ہے وہ ہوٹل کے کھانے کا اثر نہیں ہوتا، وہ ہوٹل کے مالک کی نیت کا اثر ہے. اس لیے کہ اس کو کھانا بیچنا ہے، آپ کو خوش کرنا مقصد نہیں. تو نیتوں سے فرق پڑتا ہے. اس لیے جب تک ہماری نیت نہیں ہوگی کہ ہمیں خود بدلنا ہے. اگر اس مقام پہ بہت زبردست ولی کامل حضرت مولانا منیر احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ و مجاز اور ان کے صاحبزادے حضرت مولانا مفتی حبیب احمد صاحب تشریف لائے ہیں، انشاءاللہ بیان ہوگا. تو دل کی گرہیں نہیں کھلی، لوگ نبی کی صحبت میں رہے تو نہیں کھلی. ابو طالب چچا ہر موڑ پہ اپنے پیارے بھتیجے کا ساتھ دیا. ایک موقع پر جب ڈیلیگیشن آیا عربوں کا، آج بھی جن کو انٹلیکچوئلز کہتے ہیں، پڑھا لکھا کہتے ہیں، تھنکرز کہتے ہیں اور دانشور کہتے ہیں، اس زمانے میں بھی تھے. وہ لوگ آئے، انہوں نے کہا ابو طالب قریش مکہ کے کلید بردار تھے، مکہ کی بڑی خدمت کعبۃ اللہ کی ان کے ذمہ تھی، ان کی اہم پوزیشن تھی جاہلیت کے زمانے میں. کہا کہ آپ کے بھتیجا جو دعوت دے رہا ہے اس کی وجہ سے بھائی میں جدائی ہو رہی ہے، میاں بیوی میں جدائی ہو رہی ہے، اولاد والدین میں جدائی ہو رہی ہے. اب بھتیجے کو روکیے اس کام سے. حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، پیارے چچا ابو طالب نے یہ بات آپ کی خدمت میں رکھی. ابو طالب جب یہ بات کہی، ختم النبیین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں جانیں آپ پر قربان ہوں، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. کہا چچا جان، آپ نے ابھی تک میری دعوت کا مقصد نہیں سمجھا ہے. اللہ نے مجھے جو دین دے کر کے بھیجا ہے، میں اس دین کی دعوت اس وقت تک دیتا رہوں گا کہ یا تو اس راہ میں میری جان چلی جائے یا لوگ اس دعوت کو قبول کر لیں.
اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج لا کر دے دیں اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر دے دیں تب بھی میں اس دعوت سے پیچھے نہیں ہو سکتا۔ تو زندگی کا مقصد طے کی۔ اس میں سے کتنے مسلمان ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا کوئی مقصد طے کیا ہے؟ سوال کیجئے، جواب ہوگا نہیں ہوگا تو بے تکا۔ کسی طالب علم سے پوچھئے، سائنس کا اسٹوڈنٹ ہو، لاء کا اسٹوڈنٹ ہو، آرٹ کا اسٹوڈنٹ ہو، کسی اور سبجیکٹ لے کر وہ پڑھ رہا ہو، کیوں پڑھتے ہو؟ اس لیے پڑھتے ہیں کہ پڑھنے کے بعد اچھا روزگار مل جائے گا۔ اچھا روزگار مل جائے گا، کیا کرو گے؟ گاڑی اچھی خریدیں گے، گھر اچھا بنائیں گے، گھر کو بہت ڈیکوریٹ کریں گے، اچھی بیوی لائیں گے۔ یہی زندگی کا مقصد، یعنی پڑھنے کا مقصد کہ 20 سال 25 سال 30 سال تک آدمی پڑھے اور اس کی زندگی کا مقصد ہو کہ پیسہ کمائے، تو انسان کھانے اور کمانے کی مشین بن گیا۔ یہ سوچ تو غیر مسلم کے لیے ٹھیک ہے، لیکن ایک مسلمان جو اللہ کو رب مانتا ہے، جو اللہ کو خالق و مالک مانتا ہے، جو اللہ کو اس کائنات کا مدبر منتظم متصرف مانتا ہے، جو اس بات کا یقین رکھتا ہے کہ مرنے کے بعد زندگی کے ایک ایک لمحے کا حساب کتاب دینا، جس کے پاس قرآن جیسی رہنما کتاب ہے، جس کے پاس حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے فائنل اور لیٹسٹ ماڈل پرسنالٹی ہے، جس کے پاس عملی طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی 1 لاکھ سے زیادہ جماعت موجود ہے، جن کی سیرت و کردار کی تاریخ میں موجود ہے۔ اس قوم کے نوجوان، اس قوم کے جوان، اس قوم کے بوڑھے، اس قوم کے بچے، اس قوم کی بچیاں، اس قوم کے مرد اور عورتیں یہ نہ سمجھیں کہ زندگی کا مقصد کیا ہے، اور تقریروں میں آئیں مارکنگ کرنے کے لیے، نمبر دینے کے لیے، اور شعر پر سبحان اللہ ماشاءاللہ کہنے کے لیے، تو اس سے نبی خوش نہیں ہو جائیں گے، نہیں خوش ہو جائیں گے۔ ابو طالب سے زیادہ قربانی آپ نہیں دے سکتے۔ حضرت ابو طالب نے بھتیجے کے لیے 3 سال قید گوارا کیا، انہی کے نام سے ہے شہد ابی طالب، جن کو حج و عمرہ کی توفیق ملی ہے، ان کو معلوم ہوگا، جن کو طلب شہد کے معنی گھاٹی کے، پہاڑ کی ایک بڑی گھاٹی جن میں مسلمانوں کو بائیکاٹ کر دیا گیا تھا، دانا پانی سب بند کر دیا گیا تھا کہ کوئی آپ کا آبادی سے کوئی کنیکشن نہیں، نہ ایک قطرہ پانی پہنچے گا، نہ ایک دانہ پہنچے گا۔ 3 سال اس محاصرے کی مدت میں رہے، پھر بھی بھتیجے کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ لیکن ابو طالب کا ٹھکانہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قربانیوں کو بدولت بہت چاہا کہ کسی طرح سے چچا محترم کلمہ پڑھ لیں۔ آخر وقت میں سرا نے کہا، چچا جان آپ کلمہ پڑھ لیجئے، خاموشی سے قیامت میں آپ کے لیے گواہ بن جاؤں گا۔ لیکن شیطان نے اس سے ڈالا کہ ابو طالب مرتے مرتے بھتیجے کا دین قبول کر لے گا۔ اسی بیک گراؤنڈ میں یہ آیت نازل ہوئی، اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ۔ اے نبی، ہدایت آپ کے اختیار میں نہیں، آپ کے اختیار میں ہے۔ میرا پیغام صاف صاف کھول کھول کر کے پہنچا دے۔ یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس ان الله لا يهدي القوم الكافرين ان عليك الا البلاغ۔ یہ جو کہتے ہیں نبی نے زبردستی دین پہنچایا ہے، لا اکراہ فی الدین، دین پہنچانے میں زبردستی نہیں ہے، کسی کو زبردستی مسلمان بنایا نہیں جائے گا۔ بہت سارے لوگ اس بات میں پھنسا دیتے ہیں کہ جب مسلمان کم تھے تب یہ آیت نازل ہوئی تھی، جب مسلمانوں کی حکومت مدینے میں قائم ہو گئی تو پھر اس وقت انہوں نے تلواروں کا استعمال کیا۔ مدینے میں یہ آیت اتری ہے، وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِجَبَّارٍ فَذَكِّرْ بِالْقُرْآنِ مَنْ يَخَافُ وَعِيدٍ۔ اے نبی، آپ کوئی داروغہ بنا کر کے بھیجے نہیں گئے کہ زبردستی لوگوں کو کلمہ پڑھائیں۔ آپ اس شخص کو نصیحت کیجئے جو قرآن کے ذریعے سے نصیحت حاصل کرنا چاہتا ہے اور اپنے رب سے ڈرتا ہے۔
اب اسے نصیحت کیجئے قرآن کے ذریعے سے. لست علیہم بمسیطر، آپ لوگوں پر داروغہ بنا کر بھیجے نہیں گئے. ان علیک الا البلاغ، آپ پر بس پہنچا دیں. اس لیے میں بہت محبت سے، بہت احترام سے، بہت عزت کے ساتھ آپ سبھی بزرگوں سے، نوجوانوں سے، سمجھدار بچوں سے، ماں بہنوں سے گزارش کروں گا کہ نیتوں کی اصلاح کیجیے. اپنی اصلاح کی نیت سے بات سنیے، دوسرے کے عیبوں کو تلاشنا چھوڑ دیجیے. رات کو سونے سے پہلے پینسل لیجئے، 2 کالم بنائیے، ایک میں دن بھر کے اچھے کام لکھیے، دوسرے میں دن بھر کے برے کام لکھیے. استفتی قلبک، نبی نے فرمایا اگر دل میں کچھ بھی ایمان ہے تو دل گواہی دے گا کہ آپ کی آنکھ نے کیا کیا غلط دیکھا ہے، آپ کی زبان نے کیا کیا غلط بولا ہے، آپ کے کان نے کیا کیا غلط سنا ہے، آپ کا پیر کہاں غلط چل کر کے گیا ہے، آپ کی ہاتھ نے کہاں کہاں غلط چھویا ہے، آپ کے پیٹ میں کیا غلط چیز گئی ہے، آپ کی شرمگاہ کہیں غلط جگہ استعمال تو نہیں ہوئی ہے. یہ استفتی قلب، اگر ایمان باقی ہے تو دل سے پوچھئے اور نوٹ کیجئے اور توبہ کیجئے. اچھائیاں ہیں جو اس پر شکر ادا کیجئے، جو برائیاں ہیں ان پر توبہ کیجئے. روزانہ یہ عمل کیجئے، انشاءاللہ زندگی میں آہستہ آہستہ تبدیلی آتی چلی جائے گی اور ہماری زندگی ایک دن اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہو جائے گی. میں کوئی بڑا نہیں ہوں کہ آپ کو نصیحت کروں، جو باتیں کہی ہیں میں نے سب سے پہلے اپنے آپ کو مخاطب بناتا ہوں اور مشورے کے طور پر آپ سے عرض کرتا ہوں. اللہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.